ویلکم بیک ناظرین. اچھا جھگڑا صاحب اور سینیٹر طارق عظیم صاحب, آپ دونوں سے ایک سوال آخری بیفور وی گو ٹو دی ڈفرینٹ کویسچنز دیٹ آئی ہیو ہیئر. یہ بتائیے کہ آپ لوگ دونوں نے کہا اسمبلی بھی پرووگ ہو گئی, سینٹ بھی پرووگ ہو گیا, تو یہ ظاہر ہے آپ نے جب اپنا بنایا ہوگا, اسٹریٹجی بنائی ہوگی, تو یہ تو آپ نے فیکٹر ان کرنا چاہیے تھا کہ ہر حکومت, آپ کی حکومت نے بھی پرووگ بڑی مرتبہ کی, آپ کی حکومت نے بھی تو بڑی تیزی سے بلز پاس کیے, یہ وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ بھئی اگر آپ نے ریزولوشن کے بارے میں سنجیدگی سے آپ اس پر سوچ رہے ہیں تو کہ بھئی اور کیا طریقہ کار ہے کہ اس ایشو کو آگے لے جایا جائے؟ اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی ہے, جی جماعت اسلامی سے بات ہوئی ہے, ہم ریکوزیشن ڈال رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم 25 ممبرز کی لے کے نام لے کے ریکوزیشن کریں. اب آپ کریں گے؟ جی بالکل, کر رہے ہیں آپ؟ ایبسولوٹلی, جی ہاں, ہم ریکوزیشن کریں گے اس کو. وی آر کنسلٹنگ ادر اپوزیشن پارٹیز, ان کو کنسلٹ کر کے ہم اب لے کے ویل ریکوزیشن دیم تاکہ ویل فورس دیم ٹو ٹیک دس. نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں؟ جی بالکل. اچھا, ریکوزیشن کریں گے اور مقصد کیا ہوگا اس کا؟ مقصد یہ ہوگا ٹو ڈسکس اسی کا یہ بل جو ہے سارے کا سارا, اس کو دوبارہ لایا جائے, اور اسپیشلی دا اسپیچ آف دا فارن منسٹر, اس کی امپلیکیشن جو ہیں ساری. فار ایگزامپل ہی میڈ سرٹن ریمارکس, اور میں کہوں گا ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ ان کلیم انہوں نے کیا کہ اٹ بیکمز پارٹ آف دا بل, اٹ ڈز ناٹ بیکم. اچھا, تو آپ کی پارٹی اور پی ایم ایل این اور کون سی پارٹی؟ جماعت اسلامی ہے, انڈیپینڈنٹس ہیں اس میں. جے یو آئی بھی اپوز تو کر رہی ہے وہ, بٹ وی ڈو ناٹ نو. تو ریکوزیشن آپ کب کروا رہے ہیں سیشن؟ ابھی امیڈیٹلی, جتنا وہ تو 14 دن کا ہوتا ہے, وی ول ٹرائی اینڈ ڈو اٹ ایز کوئکلی ایز پاسبل. 14 دن کا کیا ہوتا ہے؟ نوٹس دینا پڑتا ہے. اچھا, تو 14 دن کے بعد اب ہوگا سیشن. اچھا, اب اس پہ آتے ہیں بات پر. نہیں, ضروری نہیں ہے 14 دن کے بعد ہو, ہاں اس کے اندر یعنی کہ, اور آپ ڈیمانڈ کیا کریں گے, کب ہو سیشن؟ کب جائے گی اپلیکیشن؟ امیڈیٹلی جی, بس جیسے میں نے کہا جھگڑا صاحب سے دوسروں سے کنسلٹیشن ہو رہی ہے, جیسے ایز سون ایز وی گیٹ دا ریکوائرڈ نمبر, ہمارے پاس ریکوائرڈ نمبر, جی جب کل ہو جائے تو ہو سکتا ہے کل ہی ڈال دیں اس کو. اچھا, اب اس پہ آتے ہیں. منسٹر صاحب سے اس لیے نہیں پوچھتے کیونکہ انہوں نے تو کہا کہ امریکنوں کا بل تھا, تو اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی اس پہ فوکس کرنے کی. آپ لوگوں نے بعد میں جو شکایات کی, یہ ہمیں بتائیے کہ جو بل کا جو ڈرافٹ تھا, اور یہ 2007-2008 سے موجود تھا پبلک میں. اچھا, آپ لوگوں نے, جھگڑا صاحب آپ کی پارٹی نے اس پر پہلے کیوں نہیں کچھ سوچ بچار کی, کچھ اس پر سوچا کہ کوئی حکمت عملی بنائے؟ کیونکہ تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ ریویو کریں کہ پارلیمنٹیرینز کس طریقے سے اور بہتر طریقے سے پالیسی پر انفلوئنس کر سکتے ہیں. کیوں نہیں آپ نے پہلے اس پر بات کی؟ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پبلک تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ رولنگ پارٹی کو آپ نے موقع دینا ہوتا ہے. آپ اگر پہلے سے ان کے راستے بند کر دینا شروع کر دیں تو یہ ہم پہ پہلے ہی وہ ہے کہ جی ملک میں جمہوری نظام کو چلنے. راستے بند سے مطلب یہ دیکھیں نا جی, یہ ایک بل تھا اور یہ کام ہوتا ہے رولنگ پارٹی کا یا حکومت کا. نہیں جی, پارلیمنٹری جو سسٹم ہے ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی میں آپ کی شیڈو کیبنٹس بنتی ہیں, آپ کے پاس کمیٹیز ہیں, ان کو کیوں نہیں؟ لیکن وہ سامنے تو آئے نا. ابھی تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں 1.5 سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا, لیکن کون سامنے ہے جی؟ بل تو سامنے تھا. نہیں دیکھیں, بل تو سامنے تھے, بل تو پبلک میں تھے. لیکن یہ ہمارا کام نہیں تھا نا, یہ تو گورنمنٹ کا کام تھا کہ اس میں جو ایسی شکیں تھیں جو کہ ہماری سوورنٹی کے لیے اور ایسے کمزوریاں جو تھیں ان کو وہ اس کی نشاندہی کرتے, وہ پارلیمنٹ میں اس کو لے آتے, اس وقت لے آتے. آپ کو تو نہیں روکا تھا نشاندہی کرنے سے؟ 15 جولائی 2008 کو جی, 15 جولائی 2008 فرسٹ ٹائم 20 پیج ڈاکومنٹ جو تھا وہ پیش کیا گیا سینیٹرز نے پیش کیا 20 پر ڈاکومنٹ. اس میں بیشتر وہ شکیں جس پہ لوگوں کے خدشات ہیں, تحفظات ہیں, وہ اس میں نہیں تھی. اگر آپ پڑھ لیں وال اسٹریٹ جرنل کا آرٹیکل, واشنگٹن پوسٹ پڑھ لیں, اور کلیئرلی لکھا ہے کہ جی یہ نہیں تھی. یہ میجارٹی جو آئی ہیں یہ برمن کے وجہ سے آئی ہیں, اور اس پہ لکھا جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ 152 انڈین وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ, یعنی کہ انڈین لابی نے یہ ڈلوائی ہیں. 2009 کے شروع میں تو آ گئی جی, لیکن جیسے جھگڑا صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے, تو کس کا کام ہے کہ وہ سارا ٹھیک ہے. اچھا نہیں, دیکھیے یہ تھوڑا سا طارق فاطمی صاحب آپ بھی اس میں آئیے پلیز. دیکھیے پارلیمنٹیرینز کو, یہ جو اپوزیشن میں ہیں, تھوڑا سا ان کو جو ان کے پاس اتھارٹی ہے, جو رسپانسبلٹی ہے, اس کو لگتا ہے کہ شاید احساس ان کو نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی روک تو نہیں رہا تھا ان کو کہ یہ ڈسکس کریں. حکومت اگر نہیں متحرک ہو رہی, حکومت اگر ان ایشوز پہ ڈسکس نہیں کر رہی, اور پبلک میں ایک چیز آ گئی ہے, تو واٹ واز اسٹاپنگ دیم؟ نہیں, اسٹاپنگ نہیں, ذرا سا ان ڈیفینس مجھے یہ کہنا پڑے گا پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق نہیں.
نہیں ہمارا تعلق ہے اپنے آپ سے. اچھا دیکھیے اور سنیں, پاکستان سے. نہیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ چیز کہ یہ نیا ایک ایکسپیریمنٹ تھا. پہلی دفعہ جمہوریت کے دوران ایک اکنامک پیکیج نیگوشیٹ ہو رہا تھا. یہ بات, اس کے پہلے آمریت ہوتی تھی, وہ رات کو فیصلہ ہو جاتا تھا, اور مشرف صاحب نے تو الحمدللہ ایسا پیکیج ایکسپٹ کیا تھا جس میں لفظ ہے پاکستان پاکستان اکوپائڈ کشمیر. 2007 میں جو ہوا تھا. جی انپریسیڈنٹڈ, اور وہ صرف انہی کا ضمیر ہے جو جواب دے سکتا ہے اس کا. لیکن اس وقت کیوں نہیں بولے آپ لوگ؟ نہیں اس وقت تو یہ آمریت کا حصہ تھے, نہیں کیسے بولتے ہیں. اور آپ بھی نہیں بولے, آپ لوگ تو پارلیمنٹ میں. نہیں آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. اچھا پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کئی سٹیجز سے گزرتا ہے امریکہ میں, سب کمیٹیز وغیرہ وغیرہ, اور ان کی ایکچوئل ایکسپیکٹیشنز یہ تھی کہ جب آئے گی تو پھر ہم جب فائنل ڈاکومنٹ آئے گا. اور عظیم صاحب نے صحیح کہا, آپ نے بھی فالو کیا ہے اس پروگریشن کو. سینٹ کا ورشن جو ہے بائی اینڈ لارج جو ہے نا, اٹ واز ناٹ بیڈ. اس میں تھے کچھ پرابلم, مگر دے ور مور امینیبل ٹو لسننگ ٹو اس. یہ جو ہاؤس سے ورشن آیا اس میں بڑی وینم تھی, اور کیری نے بھی ان آفیشیلی آف دا ریکارڈ یہ کہا کہ آپ اس میٹنگ میں بھی تھے جب کیری ملے ہیں نواز شریف صاحب کو, یا نہیں تھے آپ؟ اس نے یہ کہا کہ بہت ساری چیز سے ہم خود ناخوش تھے اور ہم نہیں چاہتے تھے, ہم اس بات کو ریکگنائز کر رہے تھے کہ یہاں ری ایکشن ہوگا, مگر نہ حکومت نے اس کو ہوم ورک کیا فرینکلی, اور نہ انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا. دیکھیے ان کے لیے بھی ایک نئی چیز ہے کہ پاکستان میں ایک جمہوریت ہے, اور سڈنلی وہ جمہوریت جو ہے وہ جب مردہ کھڑا ہوتا ہے نا تو کفن پھاڑ کے پڑا ہوتا ہے. تو یہ کھڑے ہو گئے ہیں, اور میڈیا اور انٹلیکچوئلز اور اسکالرز اور پولیٹیکل پارٹیز میں اتنی ریئیکشن. میرا خیال ہے کہ دس از اے گڈ ایکسپیرینس. اچھا تو جو یہ انہوں نے بات کی طارق فاطمی صاحب نے, اس سے تو یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ پہلے متحرک ہوتے, یہ بات صحیح ہے کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے, لیکن اگر پہلے آپ ایکٹیویٹ ہوتے تو جان کیری کو بھی شاید ہاتھ اس کے مضبوط ہوتے. بالکل ہوتے, کیونکہ دیکھیے آپ کے پاس بھی میسیجز آئیں, ہم سب کے پاس. آپ کو پتا ہے یہ سینیٹرز نے میسیج بھیجا, اور اس میں میسیج میں گونڈل صاحب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں. جس ریزولوشن کی آپ بات کر رہی ہیں, ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک جوائنٹ ریزولوشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ کی طرف سے, اور جب فارن منسٹر صاحب جائیں تو ساتھ میں لے کے جائیں, ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. جی یہ میں نے کہا تھا کہ اس کو کر کے جائیں, انہوں نے نہیں سنا. رائٹ ان دا مڈس آف دا ڈیبیٹ وہ چلے گئے, اور پھر آپ نے سوچا کہ وہاں پہ جا کے جو ہمارے خدشات ہیں, جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے خود کہا کہ لوگوں کو خدشات ہیں, اور اس میں خالی اپوزیشن پارٹیز کے نہیں تھے, اس میں میڈیا بھی سارا ایکٹیو تھا, ساری سول سوسائٹی تھی, اپوزیشن پارٹیز بھی تھی, بوتھ سائڈ, ایون ود ان دا رولنگ پارٹی. چلیے بریک کرتے ہیں, اس کے بعد اس پر ناظرین گفتگو کریں گے کہ یہ یقیناً پہلا ایک تجربہ تھا جہاں کے جمہوریت کے دور میں ایک بل, جیسے فاطمی صاحب نے کہا, نیگوسیٹ ہوا ہے, اور اس میں یہ دیکھیں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں اسی طرح کی جب سچویشن ہوگی تو پارلیمنٹیرینز چاہے حکومت میں ہوں چاہے اپوزیشن سے ان کا تعلق ہو, کس طریقے سے ایک بہتر رول ادا کر سکتے ہیں. اور ابھی جیسے ہم نے سنا, ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی کیری لوگر بل پہ بھی, اور یہ اپوزیشن کا ارادہ یہ ہے کہ سیشن کو بلایا جائے اور اس میں پھر اس پر ڈسکشن کی جائے. ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں.